بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات کا بھیانک انتقام قسط نمبر 2۔ وہ سوچنے لگا تھا کہ کس کی شرارت ہو سکتی ہے۔ وہ شہر جا کر پولیس میں شکایت درج کرے گا۔ شام ہو رہی تھی، اس لیے اس نے بندوق پچھلی سیٹ پر ڈالی اور گھر کی راہ لی۔ گھر پہنچتے ہی دادی کی آواز آئی، کسی بے زبان کو مارا تو نہیں؟ اس نے جواب نہیں دیا بلکہ بے دلی سے غسل خانے کی راہ لی۔ فریش ہونے کے بعد ہلکا پھلکا کھانے کے بعد وہ بستر پر لیٹ گیا۔ آج کے شکار سے وہ بری طرح بددلی محسوس کر رہا تھا۔ رہ رہ کر اسے دادی کی بات یاد آ رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا تھا کہ کیا واقعی اس کے ہاتھوں کسی مافوق الفطرت ہستی کو نقصان تو نہیں پہنچا۔ رات بھر وہ خوفناک خواب دیکھتا رہا۔ کئی بار ہڑبڑا کر نیند کھلتی تو لگتا ابھی کوئی پرندہ اڑ کر روشن دان سے باہر نکل گیا ہو۔ حامد کو لگا جیسے وہ نفسیاتی طور پر کمزور ہو چکا ہے، اسی لیے تہمات گھیر رہے ہیں۔ البتہ دوسری صبح وہ اٹھا تو کافی بشاش تھا۔ ناشتہ کر کے وہ آفس کو نکل پڑا۔ آفس میں وہ معمول کے مطابق کام میں لگ گیا تھا۔ کل کی باتوں کو وہ محمل خواب سمجھ رہا تھا۔ اس وقت وہ لنچ روم میں اپنے جگری دوست افضل کے ساتھ لنچ لے رہا تھا۔ تب ہی باتوں باتوں میں افضل بول پڑا، یار لگتا ہے آفس کے احاطے میں کوئی جانور مرا پڑا ہے۔ بے خیالی میں حامد نے پوچھ لیا، کیا کچھ بدبو پھیلی ہے کیا؟ نہیں یار، آج صبح سے آفس کے اوپر چیلوں کا غول گردش کر رہا ہے۔ حامد کو ٹھسکا لگا، نوالا اس کے حلق میں پھنسنے لگا تھا۔ افضل نے فوراً اسے پانی کا گلاس دیا اور ایک گھونٹ لے کر اوپر دیکھنے کو کہا۔ اوپر دیکھتے ہی حامد کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا۔ وہاں روشن دان سے ایک چیل اسے گھور رہی تھی۔ حامد سے نظر ملتے ہی وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ افضل اس کی پیٹھ سے ہلاتا رہا۔ کچھ دیر میں اس کی طبیعت سنبھل گئی۔ وہ سوچنے لگا تھا یقیناً یہ چیلوں کا غول اس کی نگرانی پر مامور تھا۔ روشن دان سے جھانکتی چیل بھی یقیناً انہی میں سے تھی۔ آخر وہ کون تھی؟ کیا واقعی اس سے غلطی ہوئی تھی پرندوں کے شکار میں؟ کیا دادی امی کی بات صحیح تھی؟ کیا اسی کی شکار کوئی مافوق الفطرت ہستی ہی تھی؟ اسے کچھ ٹھیک نہیں لگا تو وہ چھٹی لے کر گھر چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ اب چیلوں کا غول کہیں نہیں تھا۔ پھر کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ اس نے شکار پر جانا بند کر دیا۔ پھر اچانک ایک رات سے ہی منحوس سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ حامد گہری نیند میں سو رہا تھا کہ کسی پرندے کے پھڑپھڑانے کی آواز سے اس کی نیند کھل گئی۔ اس نے دیکھا کہ کھڑکی کے شیشے پر باہر کی طرف کوئی پرندہ چھٹپٹا رہا تھا۔ وہ کھڑکی کے کانچ توڑنے کے فراق میں لگ رہا تھا۔ اس نے سمجھا کہ اب چیلوں کا منحوس سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ مگر یہ کیا؟ اس نے دیوار سے گن اتاری اور دروازہ کھول کر بالکونی میں آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بڑی چیل کھڑکی کے کانچ سے لپٹی پھڑپھڑا رہی تھی۔ حامد نے نشانہ سادھا ہی تھا کہ پیچھے سے کسی بڑی چیل نے اس طاقت سے حامد کے سر پر ٹھونک ماری کہ حامد کا ہاتھ بہک گیا۔ بندوق اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ بندوق پکڑ لیتا یا بندوق بالکونی سے نیچے گر جاتی، پیچھے والی چیل نے عجیب طریقے سے اسے اچک لیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں چیلیں اندھیرے میں غائب ہو گئیں۔ حامد ہکا بکا رہ گیا تھا۔ جہاں چیل نے ٹھونک ماری تھی وہاں اسے دکھنے لگا تھا۔ اس نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو وہاں سے خون رس رہا تھا۔ فوراً کمرے میں جا کر اس نے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر ڈریسنگ کر لی۔ چوٹ چونکہ اس کے سر کے اوپری حصے میں تھی، اس لیے خون فوراً رک گیا تھا۔ دوسرے دن اس نے سب کو وجہ یہی بتائی کہ باتھ روم میں گر گیا تھا اور آفس سے ایک ہفتے کی چھٹی لے لی تھی۔ یہ تو سب ہوا، مگر اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ ہو نہ ہو یہ سلسلہ اسی دن کے شکار کا ہے۔ وہ توہم پرست نہیں تھا۔ وہ کسی عامل یا بابا سے رجوع بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک پڑھا لکھا نوجوان ہونے کے ناطے وہ ایسی باتوں پر یقین بھی نہیں رکھتا تھا۔ اس نے محکمہ جنگلات و محکمہ برائے تحفظ حیوانات و پرند سے رجوع کیا، مگر وہاں سے بھی یہی جواب ملا کہ کچھ حیوانات، پرند و حشرات بدلہ سخنی کا جذبہ رکھتے ہیں اور وہ اپنے کو گزند پہنچنے کا بدلہ لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھتے۔ اس سلسلے میں وہ شہد کی مکھیوں کی مثال دیتے تھے کہ وہ اپنے شکار کا پیچھا اس وقت تک نہیں چھوڑتے جب تک وہ اسے زخمی نہ کر لیں۔ بہرحال وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ جن بھوت والا معاملہ نہیں ہے۔
اس کی چھٹی ایک ہفتہ کی تھی، مگر اس کی ایک ہفتے میں اس کی دنیا بدل گئی تھی۔ اس رات وہ بے خوف ہو کر سویا تھا کہ قریب آدھی رات کو اس کی نیند کھل گئی تھی۔ سردیوں کی راتیں یوں بھی گہری ہوتی ہیں۔ اس نے دیوار گھڑی کی طرف دیکھا تو 12:30 بج رہے تھے۔ بے خیالی میں اس کی نظر چھت کی طرف گئی تو اس نے دیکھا ایک چیل روشن دان سے اسے گھور رہی تھی۔ اب بندوق تو تھی نہیں کہ اس کا نشانہ سادھتا، لہٰذا اس نے آواز سے ہشکانا چاہا تو وہ چیل روشن دان سے اتر کر اندر آ کر الماری پر بیٹھ گئی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ چیل اس سے ڈر نہیں رہی۔ اس نے اس پر چادر ڈال کر اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب جانے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیل پر چھپٹتا، وہ اچک کر ٹریس کی سیڑھیوں پر جا بیٹھی۔ پتہ نہیں کیوں حامد کے ذہن میں ایک خیال گونجا کہ شاید وہ حامد سے کچھ کہنا چاہتی ہو یا اسے ٹیرس پر کچھ دکھانا چاہتی ہو۔ آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلتا ٹیرس پر پہنچ گیا۔ وہاں بہت زیادہ خنکی تھی۔ اسے حیرت ہوئی یہ دیکھ کر کہ سامنے ہی فرش پر اس کی بندوق پڑی تھی۔ اس کے سامنے منڈیر پر ایک بڑی چیل بیٹھی تھی۔ شاید بدلہ سوکھنے کی غرض سے آئی تھی، اس لیے حامد بے خوف رہا۔ اس نے آگے بڑھ کر بندوق اٹھانی چاہی، تبھی چیل بھی اچک کر اس بندوق پر آ کر بیٹھ گئی۔ حامد ٹھٹک گیا، پر اس کی آنکھوں نے جو کچھ دیکھا، اس کے جسم پر چونٹیاں رینگتی محسوس ہوئیں، ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہریں محسوس ہوئیں۔ اسے اس سردی میں بھی پسینہ آ رہا تھا۔ جاری ہے